اس سے پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی حدیث کی ضرورت کیوں ہے۔ میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ حدیث کے بارے میں کچھ اہم باتیں لوگوں کو معلوم ہوں، جس سے وہ بنیادی چیزیں سمجھ سکیں۔ اکثر یہ سنتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو صحیح اور ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ انٹروڈکشن کے طور پہ، کچھ تمہیدی باتوں کے طور پہ یہ سمجھیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، حضور کی صرف فرمائی ہوئی باتوں کو ہی حدیث نہیں کہتے۔ حضور نے جو کچھ بھی فرمایا، جو کچھ بھی حضور نے کیا عمل کے طور پہ، اور صحابہ نے اسے دیکھا اور آگے بیان کر دیا، تو حضور کی باتوں کو، حضور کے کام کو، ان سب چیزوں کو، حضور کی ساری چیز کو جس کو صحابہ بیان کرتے ہیں اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو مثلا حضور نے کوئی بات بیان کی یا حضور نے کوئی عمل کیا، تو اس کو ان کے صحابہ نے ان سے سنا یا اس کو دیکھا، تو صحابہ تو ظاہر ہے بہت سارے ہیں، ہزاروں صحابہ ایسے ہیں جو حضور کے عمل کو، ان کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ حضور نے کوئی بات بیان کی اور ان کو بہت سارے صحابہ نے سنا۔ صحابہ کے بارے میں ایک کانسیپٹ یاد رکھیں کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے ہی سارے ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہر صحابی کے بات معتبر ہے، یعنی معتبر ہونے کے سب سے اونچے مقام پہ فائز ہیں صحابہ۔ تو اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو اب کوئی شک نہیں کہ وہ سچ میں وہ حضور کی بات ہی نقل کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کوئی بات فرمائی تو اس کو صحابہ سنیں گے، اور ہر صحابی جس نے حضور کی بات کو سنا ہے وہ اپنے پاس تو رکھے گا نہیں، دین کو اور علم کو پھیلانے کا حکم ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر آگے اس بات کو پہنچائے گا۔ تو صحابی پھر اپنے سے ملنے والے اپنے شاگردوں کو وہ حدیث پڑھائیں گے، حضور کی بات، حضور کے کام کو سکھائیں گے۔ ہر صحابی اپنے اپنے شاگردوں کو حدیث سکھائیں گے۔ تو یہ صحابہ کس کے بعد پھر ان کے جو شاگرد ہیں، جن کو تابعی کہا جاتا ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو ایسے ہی جس شخص نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو صحابہ اپنے بعد دین تابعین کو سکھائیں گے، اور تابعین جنہوں نے صحابہ سے دین کو سیکھا وہ صحابہ سے بھی زیادہ ہیں، وہ اپنے بعد اپنے شاگردوں کو دین سکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے حدیثیں سلسلے وار، طبقہ بطبقہ، ایک نسل سے دوسری نسل تک ڈائیورٹ ہوتی رہیں، حدیث منتقل ہوتی رہی۔ صحابہ نے حضور سے سنا، پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے سیکھ کر اپنے بعد تبع تابعین کو سکھایا، اس طرح دین پہنچا۔ تو اس طرح 3-4 نسل تک ہوتے ہوئے وہ لوگ آگے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو بڑے محدث لوگ مشہور ہیں، بخاری شریف آپ نے نام سنا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ آگے جب جس زمانے میں حدیث کو کتابوں کی شکل میں نوٹ کیا جانے لگا، محفوظ کیا جانے لگا، تو ان لوگوں نے حدیث کو جو اپنے بڑوں سے سنا اسے نوٹ کر دیا۔ جیسے امام بخاری نے بخاری شریف لکھی مثال کے طور پہ، اور امام مسلم نے مسلم شریف لکھی، یعنی یہ لوگوں نے وہ حدیثیں جو حضور کی سنی اور اکٹھا کی اپنے پاس، اور اسے کتابی شکل دے دی۔ آج ہمارے پاس جو بے شمار حدیثی کتابیں ہیں، ان میں سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے، وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں یا ان کا عمل ہے، ان کی زندگی ہے، جس کو صحابہ نے ان سے سنا یا ان سے سیکھا، پھر صحابہ بعد کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے تابعین کو، پھر وہ تابعین اپنے بعد والوں کو۔ اس طرح تقریباً 1.5 اور 2 صدی کے بعد میں وہ لوگ آئے جنہوں نے کتابی شکل میں ان تمام باتوں کو یکجا کر دیا۔